वعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشحال ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بالخصوص اصلاحی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں ہم بات کریں گے ایک مشہور ٹرینڈ پہ، جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کہلاتا ہے، لیکن ہماری حقیقی زندگیوں میں اس کا عمل دخل ایک انتہائی تکلیف دہ برائی کے طور پر ہے، جس کے مرتکب ہو کر ہم نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے بھی ناسور بن جاتے ہیں۔ اب وہ برائی کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، از راہ تمسخر ان کی ذات کا تماشا بنا لینا، اس طرح ان کے ذکر کو عام کرنا کہ انہیں ناگوار گزرے اور کوفت ہو۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر پھیلتی ہی جا رہی ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم برائی کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں۔ بڑے مزے سے ہم اسے تفریح کا نام دے کر ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ جس نے بولنے پہ اکسایا ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جانتے تو آپ سبھی ہیں، لیکن بتا دینا ضروری ہے تاکہ ہماری بات کا آغاز جو ہے، تمہید جو ہے وہ نامکمل نہ رہے۔ تو کیا ہے بھائی کہ ایک سیاسی شخصیت ہے بلاول زرداری صاحب۔ کیا ہوا کہ بھائی دوران گفتگو ان کی زبان پھسل گئی، الفاظ گڑبڑا گئے، کنفیوژن آف ورڈز، جس میں ظاہرہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک بالکل عام سی بات ہے، ایسی مشکل جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی نفسیاتی دباؤ کے تحت یا کسی بھی قسم کے پریشر میں آ کر زبان اور الفاظ کا آپس میں میل جول نہیں رہتا، کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ہماری عقل بند عوام نے اسے کانپیں ڈانگ کے نام سے بلاول صاحب کی شخصیت کا تماشا اور تضحیک بنا دیا، مزے لے لے کر طرح طرح سے اس کے موسیقی خیز خاکے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں اہم نقطہ یہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا میں نے یہ بیانیہ مجلس فقط بلاول صاحب کے دفاع کی خاطر لگائی ہے۔ مقصود و مطلوب ساری انسانیت کا دفاع ہے۔ بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ انسانوں سے انسانوں ہی کو ملنے والی سبکی اور ایذا کا تدارک کروانا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ روزمرہ زندگی میں ہم بلا جھجک کبھی کسی کی رنگت کو مسالے دار موضوع بنا لیتے ہیں، کبھی چھوٹا قد مشہور چٹکلا بن جاتا ہے۔ ارے وہ دیکھو چلتا کیسے ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں کو تو بات کرنا بھی نہیں آتا، بولتی ہے تو لگتا ہے کہ پھٹا ڈول بج رہا ہے۔ اس طرح کے کئی مذموم جملے ہیں جنہیں میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر دوسرا انسان کہیں نہ کہیں ان جملوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے یہ غیر معیاری جملے خود پہ لازم کر لیے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کو گناہ کبیرہ بنا کر اس کے ماتھے پر تھوپ دیا جاتا ہے اور اسے استہزاء کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہماری مجلسیں، محفلیں، بیٹھکیں کم ہی ممکن ہے کہ اس برائی سے پاک ہو۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو اب میں کوشش کروں گی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اس کی پیچیدگیوں کو منظر عام پہ لا سکوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کا مذاق اڑاتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی حقیقت کا تماشا لگوا رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی پہچان کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ انسان ہوتے ہوئے انسانی تہذیب کے خلاف جا کر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم فارغ العقل ہیں،
ہم احساس سے آری ہیں کیونکہ ہمیں سامنے والے کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلا روئے، پریشان ہو یا ذہنی مریض ہی کیوں نہ بن جائے۔ ہم اندھے بہرے گونگے پتلے ہیں جن کا کام محض مختلف ڈگڈگیوں پہ ناچنا ہے۔ اب یہاں پہ آ کر ہم سب نے پرکھنا ہے خود کو کہ آیا ہم خود کو پہچانتے ہیں، اپنی اصلیت کی عزت کرنا اور کروانا جانتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی کمی، کوتاہی، خامی یا غلطی کو ہم کس انداز میں لے رہے ہیں، اس کا رسپانس، اس کا جواب کس طرح دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ چیز دھیان دینے کے قابل نہیں ہے، یا اگر دھیان اس پہ دیا بھی جائے گا تو اسی وے میں دیا جائے گا جس طرح اگلے نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی ہے۔ اگر سوچنے کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں، ہمارا رد عمل کیا ہے۔ یہ چیز ثبوت ہے ہماری تربیت، ہمارے ضرب اور ہمارے کردار کا۔ ایک ہی وقت میں ہم اپنے انتخاب کے ذریعے اپنی تعمیر اور عکس دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا اور مکمل فرصت سے غور کیجیے گا کہ ہم تمسخر کو اپنا کر خالق کائنات کی تخلیق کی حقارت کر رہے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے غیظ و غضب اور عتاب سے فرار حاصل کر سکیں؟ اور یہ بات تو حرف آخر ہے کہ آج اگر آپ کسی کو تماشا بنا رہے ہیں تو واللہ باللہ للہ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کوئی دوسرا آپ کا تماشا نہ بنا چکے، الا یہ کہ آپ اپنی صریح غلطی اور حد سے بڑھ جائے تو گناہ کہوں گی، جب تک اس سے توبہ نہ کر لیں آپ کو یہ سب بھگتنا پڑے گا، جو کیا ہے وہ بھرنا پڑے گا۔ اب میں موضوع کو اختتامی موڑ دینا چاہوں گی اس بات کے ساتھ کہ آپ ہر نقطے کو پس پش ڈال دیں، فقط اس بات کو مد نظر رکھیے کہ ہم سب انسان ہیں، وی آر آل ہیومن، اور بحیثیت انسان ہم سب کے ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، جن میں سے ایک ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا، سیلف ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور ایک دوسرے کو محفوظ محسوس کروانا۔ جب ہم کسی بھی شخص کی کمزوری کو نشانہ بنا کر اس کی تضحیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کا یہ حق ضائع کر رہے ہیں، اور یاد رہے کہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا، کیونکہ ہم انسانوں کے جو حقوق ضائع کرتے ہیں نا، اس کی معافی ہمیں خدا بھی نہیں دیتا جب تک کہ وہ انسان ہمیں معاف نہ کر دے جس کا حق ہم نے ضائع کیا ہے۔ اور اس بات کو تو آپ حرف آخر سمجھ لیجئے کہ حقارت آمیز استہزاء کی اجازت آپ کو دنیا کی کوئی بھی تہذیب نہیں دیتی، تو خدا را اپنا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے کہ آپ اس برائی میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ خوب اچھی طرح خود کو ٹٹولیے، کیونکہ اس برائی کی ایک بڑی پیچیدگی ہے کہ پہلے انسان کو کبھی لگتی ہی نہیں ہے، انسان تفریح سمجھ کر اسے برقرار رکھتا ہے اور یہیں سے یہ گناہ بنتی جاتی ہے۔ اور اپنے ساتھ ساتھ متعلقین یعنی خود سے جڑے لوگوں پہ بھی نظر رکھیے، ہر ممکن کوشش کیجیے کہ اس برائی کا سدباب کر سکیں، کیونکہ یقین جانیں بڑی ہی گہری تکلیف دیتا ہے تماشا بننا، مذاق بننا اور چٹکلوں میں اڑایا جانا۔ اپنے احساس کو بیدار کیجیے، کیونکہ ہم سب ایک ہی جسم کے حصے ہیں، ایک حصے کی خرابی سارے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ مدد کیجیے اپنی اور اپنے اپنوں کی۔ یہ میری سوچ کا ایک خلاصہ تھا جسے آپ سب تک پہنچانا میں نے ضروری سمجھا، اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی بھی مفید بات ہے تو اس پہ یہ نیت رکھتے ہوئے عمل ضرور کیجیے گا کہ کسی ایک کی اصلاح نسلوں تک سفر کرتی ہے، اور ساتھ ہی اپنی خالص نیتوں اور بھلائی کی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔